معزز سادات کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم مليك بر رؤوف رحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ خطبہ مسنون کے بعد کلام مجید و فرقان حمید کی دسائے مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس کے تحت بارگاہ اہل بیت اطہار میں اپنی محبت و عقیدت کا نذرانہ خلوص پیش کریں۔ اس سے پہلے آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا، دونوں عالم کے داتا، شہنشاہ کون و مکان، دستگیر دونوں جہاں، چار اساس درد منداں، راحت جان عاشقاں، سرور سینے عارفاں، احمد مختار نائب کردگار، شافع روز شمار، حبیب پروردگار، سید ابد قرار، گنبد خضرا کی بہار، حضور شفیع المذنبین، خاتم النبیین، راحت العاشقین، رحمت للعالمین، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا خدی عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ۔ ایک بار اور درود پاک کا نذرانہ پیش فرما دیجئے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد سید البشر، بشر لا کالبشر بل هو کالیاقوت فی الحجر، سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور محبت کے ساتھ نذرانہ عقیدت پیش فرما دیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاة دائمة بدوام ملک اللہ، وکما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے۔ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، شبیر تیرا نام مٹانے والے، شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ سر میت اگر چھیڑو گے افسانہ محمد کا،
صلی اللہ علیہ وسلم سر میت اگر چھیڑو گے افسانہ محمد کا، کفن کو پھاڑ کر اٹھے گا دیوانہ محمد کا، کفن کو پھاڑ کر اٹھے گا دیوانہ محمد کا۔ اور وہاں جس وقت پہنچو گے تو کھو جاؤ گے حیرت میں، وہاں جس وقت پہنچو گے تو کھو جاؤ گے حیرت میں، ابھی دیکھا نہیں ہے تم نے میخانہ محمد کا، ابھی دیکھا نہیں ہے تم نے میخانہ محمد کا۔ اور کوئی گردش مقابل ہی نہیں آتی غلاموں کے، کوئی گردش مقابل ہی نہیں آتی غلاموں کے، مقدر سے دبے کس طرح مستانہ محمد کا، مقدر سے دبے کس طرح مستانہ محمد کا۔ اور عطا کرتا ہے وہ قدرت چراغ حسن کا جلوہ، عطا کرتا ہے وہ قدرت چراغ حسن کا جلوہ، پروں سے پہلے ہی اڑتا ہے پروانہ محمد کا، پروں سے پہلے ہی اڑتا ہے پروانہ محمد کا۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں چہرے بتا رہے ہیں یہ 12 امام کے، چہرے بتا رہے ہیں یہ 12 امام کے، سب عکس بے مثال ہیں خیر الانام کے، سب عکس بے مثال ہیں خیر الانام کے۔ اور جو کھو گئے ہیں آریزو گیسوئے یار میں، جو کھو گئے ہیں آریزو گیسوئے یار میں، فرصت کہاں کہ پیچھے چلیں صبح و شام کے، فرصت کہاں کہ پیچھے چلیں صبح و شام کے۔ اور دیکھے گئے ہیں قیصر و دارائے وقت بھی، دیکھے گئے ہیں قیصر و دارائے وقت بھی، قدموں میں سر جھکائے تمہارے غلام کے، قدموں میں سر جھکائے تمہارے غلام کے۔ اختر کرم ہے نعت رسول کریم کا، اختر کرم ہے نعت رسول کریم کا، چرچے ہیں ہر دیار میں تیرے کلام کے، چرچے ہیں ہر دیار میں تیرے کلام کے۔ کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی غلامی ہے سند آساد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ ایک بار اور نبی علیہ نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش فرما دیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فضل ربانی و بتائید مخدوم سمنانی و فیضان مرشد شیخ الاسلام والمسلمین، آج کی اس محفل پاک میں حب اہل بیت، بالخصوص محبت امام عرش مقام امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ مولا تعالی ہمیں حق کہنے، ہم سب کو حق سننے، حق پر چلنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ گزشتہ محفل مبارک میں اہل بیت اطہار کی عظمت و شان اور آپ کی محبت و مودت کے تعلق سے چند باتیں گوش گزار کی تھی۔ آج اسی سے گزشتہ سے پیوستہ کر کے دو چند باتیں انشاءاللہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی جسائے مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ قل
لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب آپ فرما دیجیے کہ ہم کوئی اجر کا سوال تم سے نہیں کرتے، یعنی ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتے۔ کس چیز کا بدلہ؟ جس کو آپ نے گزشتہ کل کی مختصر سی گفتگو میں سماعت فرمایا تھا کہ رسول نے ہمیں کیا دیا۔ جو چیز رسول سے ہمیں جو نعمت ملی اس میں سب سے بڑی نعمت کا نام ہے ایمان۔ ہم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ہم جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ہم خود نہیں بن گئے، بلکہ کچھ بننے والے رسول کو چھوڑ کے بھی مومن ہونے کے دعوے دار تھے اس زمانے میں، اور انہوں نے بھی یہی کہا تھا اے نبی ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ جب میرے رسول نے اعلان نبوت فرمایا تو یہود و نصارہ یہی تو کہتے تھے کہ ہم بھی رسولوں کے ماننے والے، ہمارے پاس بھی تورات، انجیل، زبور، یہ کتابیں نازل ہوئی ہمارے رسولوں پر، ہمارے پیغمبروں پر، اور ہم بھی ان کتابوں کے ماننے والے ہیں۔ عیسائیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم انجیل کو مانتے ہیں، ہمارے پاس نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہود یہ کہتے ہیں کہ ہم زبور کے ماننے والے ہیں، ہمارے پاس رسول ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کی حاجت نہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ قرآن مجید میں ان کی جو بولیاں ہیں آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں موجود۔ وہ یہ کہتے تھے ہم خدا کو چاہنے ماننے والے ہیں تمہارے بغیر، تمہارے وسیلے کے بغیر، تمہاری نبوت کو مانے بغیر، تمہاری رسالت کا اقرار کیے بغیر ہم بھی مومن ہیں۔ تو رب نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اے ساری کائنات کے انسانوں سن لو، میری پیروی کرو تو تم سے خدا بھی محبت فرمائے گا۔ ضروری ہوا کہ رسول کے بغیر کسی کو خدا نہیں ملتا، تو ہم کو جو دین ملا، ایمان ملا، اسلام ملا، ہم مومن ہوئے، کس کی وجہ سے؟ رسول کی وجہ سے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، وسیلے، آپ کے توسط سے جسے دامن رسول ملا اس کو خدا کی محبت مل گئی، جس کو دامن رسول ملا اسے ایمان مل گیا۔ میرے شیخ فرماتے ہیں جو رسول کے بغیر خدا کو مانے گا وہ موحد بنتا ہے، اور جو رسول کو مان کر خدا کو مانتا ہے وہ مومن بنتا ہے۔ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے پہلے رسول ملے پھر خدا ملے، پہلے نبی ملے پھر خدا ملے، پہلے پیغمبر ملے پھر خدا ملے۔ تو نبی نے کیا دیا؟ آج ہم اپنے کو جو مومن کہتے ہیں یہ اسی رسول کی دی ہوئی دین ہے۔ یہ اسلام رسول کی نعمت، ایمان رسول کی نعمت، اور اس میں جو کچھ ہے وہ سب رسول کے گھر کی دین۔ کوئی نمازی ہے تو اس کو نماز رسول نے دی، کوئی حاجی ہے تو اس کو حج کی سعادت رسول کے صدقے ملی،
کوئی روزہ دار ہے تو اس کو روزے کی نعمت رسول کی وجہ سے، کوئی زکوٰۃ دینے والا ہے تو اس کو سخاوت کی یہ اعلیٰ صفت میرے رسول کی وجہ سے۔ تو جو کچھ ملا رسول کے گھر سے، جس کو ملا رسول کے گھر سے۔ اب یہ جو بھی دیا گیا ہے نا، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قرآن کی تلاوت ہے، یہ تقویٰ ہے، یہ پرہیزگاریاں ہیں، یہ نکوکاریاں ہیں، یہ حسن اخلاق ہے، یہ بہترین اعمال ہے، یہ جو کچھ ملا سب رسول کے در سے، ہر شے رسول کے در سے۔ اتنا بڑا احسان جس رسول نے فرمایا ہو، اب بتائیے امتی کے لیے بھی کچھ ضروری ہے کہ وہ بھی رسول کے اس احسان کا بدلہ ادا کرے، امتیوں کے لیے بھی ضروری۔ مگر دوستو، رسول نے سوال نہیں کیا کہ میں تم سے اس کا بدلہ مانگتا ہوں، بلکہ رب فرما رہا، اے محبوب ہم کہلواتے ہیں تم کہو، ہم بلواتے ہیں تم بولو، ہم آپ کو ارشاد کا حکم دیتے ہیں آپ ارشاد فرماؤ، اور کیا کہو؟ لا اسألکم علیہ اجرا۔ یہ نہ سمجھنا کہ رسول تمہاری محبت کے محتاج ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ رسول تمہاری محبت کے طالب ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ تم سے رسول محبت کی بھیک مانگتے ہیں، بلکہ خدا کی یہ طلب ہے کہ امتی رسول اور آل رسول سے محبت کرے، اور اس محبت میں بھی نہ رسول کا فائدہ نہ آل رسول کا فائدہ، بلکہ جو جتنا زیادہ رسول اور آل رسول سے محبت کرے گا وہ اتنا ہی زیادہ خدا کا محبوب ہو جائے گا۔ سمجھے آپ؟ تو ہم سے جو طلب کیا گیا محبت رسول، تو ارشاد فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا کہو، اور اس کے بعد فرماؤ الا المودۃ فی القربی، سوائے اس کے کہ میری آل سے محبت، میری اہل بیت سے محبت۔ اس محبت کا اندازہ ہم اگر اپنی عقل و خرد سے لگانا چاہیں تو نہیں لگا سکتے۔ خدا نے آل محمد کو جو شان عطا فرمائی اور اہل بیت اطہار کو جو فضیلت رب ذوالجلال نے عطا فرمائی، اس کو نہ کوئی ناپ سکتا ہے نہ اس کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے، بلکہ حب رسول و آل رسول ایمان کا ایک حصہ بنا دیے گئے۔ جس کو جتنی زیادہ محبت آل رسول، اس کا ایمان اتنا زیادہ مکمل، اتنا زیادہ۔ یہ جو آج آپ محفل امام عرش مقام امام حسین علیہ السلام سجائے بیٹھے ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑ کر آنے والے اس مسجد میں، اس مقام پر حب امام حسین علیہ السلام میں آپ جو تشریف لائے ہیں اس مجلس پاک میں، یہ اس بات کی دلالت ہے کہ اللہ نے ہمیں آل محمد کی محبت کے لیے قبول فرما لیا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک روایت میں نے اپنے خواجگان چشت اہل بہشت کے ملفوظات میں پڑھی تھی۔ ہمارے آقا، ہمارے مرشد، ہمارے خواجہ و داتا سیدنا سندنا مرشدنا و مولانا زہد الانبیاء حضرت شیخ سیدنا خواجہ فرید الدین مشہود گنج شکر چشتی اجودھلی رضی اللہ تعالی، ان کو کتنی محبت تھی آل نبی سے۔ گنج شکر کا جو مقام و منصب ہے، آپ ذرا خیال کریں، وہ زہد الانبیاء جس کے ایک کاندھے کو قطب الدین بختیار کاکی اٹھائیں اور دوسرے کاندھے کو خواجہ معین الدین چشتی اٹھائیں، اور پھر غریب نواز فرمائیں کہ اے قطب الدین اپنی ہمت کے مطابق ہم بلندی دیتے ہیں اور تمہاری ہمت کے مطابق تم بلندی عطا فرما دو۔
وہ حضرت گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تعلق سے ہمارے پیر حضرت سیدنا خواجہ خواجگان سلطان المشائخ سیدنا نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میرے مرشد شیخ فرید کے لبوں پر امام حسین کا نام آتا تھا تو زار و قطار روتے روتے آپ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ کیا محبت تھی گنج شکر کے دل میں امام حسین کی، کیا محبت تھی۔ فرماتے ایک بار یہ دن محرم شریف کے چل رہے تھے، میں بارگاہ ناز میں حاضر تھا اور اچانک میرے شیخ کے لب وا ہوئے اور میرے پیر روشن ضمیر حضرت شیخ خواجہ فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فضائل امام حسین بیان فرمانا شروع کیا۔ یہ جو فضیلتیں ہیں، ہر ولی نے امام حسین کی غلامی کی ہے، ہر شیخ اس آستانے کا فقیر ہے، ہر پیر اس کی دہلیز کا دریوزہ در ہے، ہر مرشد اس مرشد کائنات کا غلام ہے جس کو زمانہ امام حسین کہتا ہے۔ میرا شیخ حضرت شیخ فرید گنج شکر ذکر فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا، ارشاد فرماتے ہیں ایک بار رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش محبت میں امام حسین جلوہ افروز ہیں۔ بہت سارے راویوں نے روایت کیا اور بہت سارے کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ مجھے اپنے شیخ سے محبت ہے اور میں اپنے شیخ کے حوالے سے یہ بات عرض کروں گا۔ میرے شیخ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں رسول کی گود میں آل رسول امام حسین علیہ السلام جلوہ افروز ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ میرا یہ شہزادہ کس قدر و منزلت کا حامل ہے، اللہ نے اس کو کیا بنایا اور یہ دنیا میں کس کام کے لیے جلوہ افروز ہوا ہے، اور اللہ نے اس سے دین کی کون سی خدمت لینی ہے، یہ رسول کو معلوم۔ نبی جانتے ہیں کہ میری گود میں جو آج بیٹھا ہے اور جو میرے کاندھے پر سوار ہو رہا ہے، یہ میرے کاندھے کا سوار کل اسلام کی کشتی کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے۔ رسول جانتے تھے کہ حسین کو اللہ نے صرف دین کے لیے بنایا ہے، تو امام حسین علیہ السلام سے محبت بھی رسول کو ایسی ہی تھی۔ کیا کرتے تھے آپ نے اگلی مجلس میں آپ نے سماعت فرمایا، امام حسین جب تشریف لاتے تو حضور چومتے، بوسہ دیتے اور کبھی کبھی آپ سونگا کرتے تھے، سونگا کرتے۔ حسن و حسین علیہم السلام ایک بڑے ہیں ایک چھوٹے ہیں، دونوں کو آپ سونگتے اور پھر لوگوں سے فرماتے اے لوگوں ہما ریحانتان من الدنیا، یہ دنیا میں میرے دو جنت کے پھول ہیں اور پھول سونگھے جاتے ہیں، پھولوں کی خوشبوؤں کو سونگھا جاتا اور مجھے اپنے ان لالوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ وہ حسنین کریمین رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں جلوہ افروز ہیں امام حسین۔ حضرت سرکار گنج شکر فرماتے ہیں کہ حضور نے بوسے دی اور بوسہ دیتے دیتے گردن حسین اور گلو حسین کو چوما، بوسہ دیا۔ فرماتے اتنی دیر میں جبریل حاضر دربار، سیدنا جبریل علیہ السلام آئے، حاضری دی اور پھر ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی یقرأ علیک السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے۔ اور پھر
ارشاد عرض کی یا رسول اللہ آپ کے اس شہزادے سے آپ کو اتنی زیادہ محبت کہ آپ اس کو چومتے ہیں، اسے سونگھتے ہیں؟ ارشاد فرمایا ہاں یہ میرا بیٹا ہے اور میری بیٹی کا بیٹا ہے۔ فرمایا یہ میرا نور نظر ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے حسین۔ سرکار ارشاد فرماتے مجھے اس سے بہت زیادہ محبت ہے۔ جب یہ ارشاد فرمایا تو حضرت جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس حسین کی بشارت کے ساتھ ساتھ حسین کی تعزیت بھی آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں۔ ارشاد فرمایا کس بات کی تعزیت؟ تعزیت تو غم کی ہوتی، جب کہیں موت ہو جائے، کہیں حادثہ ہو جائے۔ عرض کی یا رسول اللہ ایک بہت بڑا حادثہ ہونے والا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ کی امت کے لوگ، آپ کے کلمہ پڑھنے والوں کا ایک گروہ، ایک جماعت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ جب یہ بات حضرت گنج شکر نے ارشاد فرمائی، شیخ نظام الدین محبوب الہی ارشاد فرماتے میرے شیخ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے ہیں، غم حسین میں، یاد حسین میں، ذکر حسین کرتے ہوئے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، میرے رسول نے سوال فرمایا اے جبرائیل کیا اس وقت ہم ہوں گے؟ کہا آپ نہیں ہوں گے۔ کہا کیا ان کے بابا علی ہوں گے؟ کہا ان کے بابا علی بھی نہیں ہوں گے۔ کہا کیا ان کی ماں فاطمہ ہوگی؟ کہا سیدہ بھی نہیں ہوں گی۔ فرمایا کیا ان کے بھائی حسن ہوں گے؟ کہا حسن بھی نہیں ہوں گے۔ تو رسول کریم نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل تو پھر میرے اس بیٹے کی شہادت پر کون روئے گا اور اس کی یاد کا غم کون منائے گا؟ تو جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا رب فرماتا ہے کہ آپ کا رب آپ کی امت میں آپ کے حسین کے چاہنے ماننے والے ایسے غلاموں کو پیدا کرے گا کہ جب تک قیامت نہیں آئے گی ہر سال حسین کا ذکر کرتے رہیں گے اور ان کی یاد مناتے رہیں گے۔ دوستو یہ بڑا مقام ہے۔ میں نے پہلے ہی روز یہ عرض کیا تھا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں حسین کی یاد بنانے والا بنایا، حسین کے غلاموں میں شامل فرمایا۔ آپ جانتے ہیں امام عرش مقام کا غم، آپ کی یاد، آپ کے عشق میں رونا، آپ کی مصیبتوں کو سن کر کے آنکھوں سے آنسو کا نکل جانا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے جس کی نیکیوں اور جس کے مرتبے کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ ابھی ماہ مبارک ذی الحجۃ الحرام جو گزرا اور ہم جو یاد کرتے ہیں دو خدا کے مقبول اور محبوب ترین بندے اور رسول و پیغمبر حضرت سیدنا امام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو، دو رسول، ایک کو حکم ہے بیٹے کے گلے پہ چھری پھیر دے اور دوسرا اس حکم پر راضی ہے کہ میرے گلے پر چھری پھیر دے۔ دونوں باپ بیٹا تسلیم و رضا کا مجسمہ ہے۔ واقعہ آپ نے پہلے سن لیا اور سب جانتے وادی مینا میں بیٹے کو لٹایا، چھری چلائی، حضرت سیدنا امام علامہ کمال الدین کاشفی علیہ رحمہ فرماتے 70 بار چھری چلی مگر ایک بار بھی کاٹا نہیں، یہاں تک کہ جبرائیل دمبا لے کے آئے، لٹایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھایا اور پھر جب چھری چلی دمبا ذبح ہوا، قربانی ہو گئی۔ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، میں صرف اس کا لب لباب اور سیدنا امام حسین کا مقام میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔
امام عشق و محبت، تاجدار عقیدت و مودت، سیدنا امام عبد الرحمن جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا عاشق رسول کہ جب مدینے گئے تو والی مدینہ کے خواب میں نبی تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ جامی کو مدینہ شریف میں آنے سے روک دے، اگر یہ میرے مزار پہ آئے گا اور اپنا کلام پڑھے گا تو مجھے مزار سے باہر آ جانا پڑے گا۔ اتنا بڑا عاشق رسول، ایسے شہدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سگے بہنوئی حضرت سیدنا علامہ امام کمال الدین حسین وائس کاشفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اہل سنت کے پیشوا ہیں، سنی ہیں، اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا لکھتے ہیں وہ کہ جب دمبا کٹ گیا، حضرت اسماعیل اٹھ گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں شکر کر رہے ہیں، ساتھ ہی میں ان کے دل میں ایک خیال آیا۔ کس کے دل میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں۔ کیا خیال آتا؟ یہ تو ہو گیا، خدا کی مشیت تھی کہ میری قربانی قبول ہوئی، اللہ نے مجھے تسلیم و رضا کا پیکر بنایا اور میں نے وہ کر دکھایا جو میرے رب نے چاہا۔ بات ہو رہی، مگر دل میں خیال آتا ہے کہ اے کاش اگر ایسا ہوتا کہ یہ دمبا نہ آتا اور اس دمبے کی جگہ میرا بیٹا ہی خدا کی رضا کے لیے قربان ہوتا تو ہمارا درجہ اور ہمارا مقام کتنا بلند والا ہو جاتا۔ یہ ایک رسول کے دل کی طلب ہے اور یہ پیغمبر کا ایثار اور سخاوت ہے، خدا کی بارگاہ میں لٹنے اور لٹا دینے کا جو جذبہ ہے، ایثار، یہ ایک رسول کا جذبہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا اگر میرا بیٹا ہی کٹ جاتا تو کتنا بڑا درجہ ملتا ہم دونوں کو۔ جب یہ بات آپ کے دل میں آئی تو اسی وقت خدائے قدیر نے وحی فرمائی، اے ابراہیم، اس پوری کائنات میں تمہیں سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ سوال ہوا، ابراہیم بتائیں سب سے زیادہ تمہیں پوری دنیا میں کون محبوب؟ تو عرض کی مولا، ساری کائنات میں مجھے سب سے زیادہ جو محبوب ہے وہ محمد اور آل محمد ہے۔ کون ہے؟ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر ارشاد فرمایا رب ذوالجلال نے، ابراہیم کیا آپ کو اپنی ذات زیادہ پسند ہے یا میرا محبوب؟ عرض کی مولا، میری جان سے زیادہ مجھے محمد و آل محمد پسند ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، اے ابراہیم کیا تجھے اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہے یا رسول کی اولاد سے؟ تم کس کو زیادہ چاہتے ہو؟ عرض کی باری تعالیٰ، میں اپنی اولاد سے زیادہ میرے رسول اور تیرے نبی، تیرے محبوب کی اولاد سے محبت کرتا ہوں۔ جب یہ بات انہوں نے عرض کی تو رب نے ارشاد فرمایا، اے میرے خلیل، ان کی اولاد میں کا ایک بڑا عظمت والا شہزادہ اور بڑا عزت والا بیٹا جس کا نام حسین ہے، اس کو ہم دشت کربلا میں لے جائیں گے اور اس رسول کا کلمہ پڑھنے والی امت اسے بھوکا و پیاسا، تنہا، یکا شہید کرے گی مظلومی کی عالم میں۔ اور پھر داستان شہادت کی کچھ باتیں رب نے ارشاد فرمائی حضرت ابراہیم کے سامنے۔ واقعہ کربلا ابھی ہوا نہیں ہے، اس سے پہلے ذکر حسین ہو رہا ہے، ابھی ہوا نہیں، اس سے پہلے، یعنی قربانی اسماعیل کے وقت ہی تذکرہ شہادت حسین ہے۔
ہم وہ خوش نصیب ہے کہ اللہ نے اس ذکر شہادت کے لیے آج بھی اس مجلس میں منتخب فرما لیا ہے۔ یہ ہماری سعادت کی بات ہے، ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ نے ہم کو قبول فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ واقعہ سنا، وحی الہی کے ذریعے، کہنے والا خدا ہے نا، سننے والے رسول ہیں، اور جب رب نے ارشاد فرمایا اے میرے خلیل، میرے محبوب کے اس دل بند کو میدان کربلا میں تنہا بھوکو پیاسا شہید کیا جائے گا، اس کے بچوں کو شہادت ہوگی، اس کے آن کی شہادت ہوگی، اس کے محمد کی شہادت ہوگی، اس کے بھائیوں کی شہادت ہوگی، وہ تنہا رہ جائے گا، اس کی آگوش میں اس کا معصوم علی اصغر قتل کیا جائے گا، اس کے کاندھے پر اس کا کڑیل نوجوان علی اکبر لادا جائے گا۔ اے میرے خلیل، وہ اس بے کسی کی حالت میں میدان کربلا میں ستائے جائے۔ جب یہ ذکر حسین وادی مینا میں وقت قربانی حضرت ابراہیم نے سنا تو آپ پر دقت طاری ہو گئی، رونے لگے۔ غم حسین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رو رہے ہیں۔ ابو الانبیاء جد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے رسول کے دادا جان ہیں، رو رہے ہیں۔ جب آپ کی آنکھوں سے آنسو بہے تو رب نے ارشاد فرمایا سنو اے میرے خلیل اور اے میرے پیارے پیغمبر ابراہیم، یہ جو تم رو دیے ہو نا، میرے اس محبوب کے نواسے حسین کے غم میں، ان کی یاد میں، ان کے داستان قتل کو سن کر کے سنو، اس کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ تم اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے ہاتھوں سے کاٹتے اور وہ قربانی ہوتی، ہم اتنا ہی ثواب تجھے غم حسین میں آنسو بہانے کا عطا فرماتے ہیں۔ کیا مقام ہے غم حسین کا، کیا شان ہے امام عرش مقام کے ذکر کی، کیا فضیلت ہے آقا حسین کی یاد میں آنسو بہا دینے کی۔ اللہ اکبر۔ ایک بہت بڑے مرد کامل و عارف باللہ، شہر تستر کا مرد حقیقت و معرفت، حضرت سیدنا خواجہ سہیل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ۔ خواجہ سہیل آپ ارشاد فرماتے ہیں عاشورہ شریف کی مبارک رات جب آئی تو میں اپنے عبادت خانے میں تھا، اپنے حجرے میں، اچانک میرا خیال گزرا کہ ذکر حسین سے کائنات کا ذرہ ذرہ منور نظر آ رہا ہے۔ امام حسین کی یاد میں کائنات کا ہر خطہ خطہ سوگوار اور علم زدہ ہے۔ خواجہ سہیل فرماتے ہیں اس منظر کو میں نے جب محسوس کیا تو میں غم حسین میں رو پڑا، اور میرے دل میں خیال آیا کہ اے کاش میں بھی اس وقت ہوتا کربلا کے میدان میں اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں ہوتا، اور میں حسین کے سامنے اپنی گردن کو خدا کے راستے میں کٹا دیتا، اور آقا حسین میری شہادت پر گواہ ہوتے۔ حضرت خواجہ سہیل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ خیال آیا اور میں حسین کی یاد میں آپ کے غم میں آنسو بہاتے بہاتے سو گیا۔ جب نیند لگی، آنکھ بند ہوئی تو قسمت بیدار ہو گئی، مقدر بیدار ہو گیا۔ فرماتے میں نے کیا دیکھتا ہوں، میرے خواب میں نبی آخر الزمان، خاتم پیغمبران، سید المرسلین، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرماتے ہیں اے خوش اختر، اے فرزند، اے سہیل، کیا تم میرے نواسے کے غم میں روئے ہو، اور کیا تمہیں میرے نواسے کی شہادت پر غم ہوا ہے؟ تم نے آنسو بہائے؟ رب ذوالجلال کی قسم، میدان قیامت میں
غم حسین میں رونے کا جب ثواب کھولا جائے گا تو سارے افلاک کے فرشتے اور کائنات عالمین کے سارے حساب دان اس ثواب کو گنتے رہیں گے مگر شمار نہیں کر پائیں گے۔ یہ ہے امام عرش مقام کی صرف غم میں رونا۔ آپ ذرا خیال کریں، جتنی زیادہ محبت حسین اتنا زیادہ غم حسین۔ جب آپ کو کسی سے محبت ہوگی، اور یہ ہوتا اکثر ہوتا جب کسی کی ہم میت ہو جاتی، جب میت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ماں کا آپ انداز دیکھیے، باپ کی حالت دیکھیے، بھائیوں کا تڑپنا دیکھیے، بہنوں کا بلکنا دیکھیے۔ آپ اکثر لوگ یہ کہ اسے رولنے دو، اس کے سینے کی اس گھٹن کو ختم کرو، اس کو رو لینے دو تاکہ اس کے سینے سے یہ جو اس کا غم ہے وہ نکل جائے۔ وجہ کیا ہے؟ بہن کو زیادہ محبت بھائی سے، اس سے زیادہ محبت باپ کو، اس سے زیادہ محبت ماں کو، جتنی زیادہ جس سے محبت وہ اس کے غم میں اتنا زیادہ روئے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب آقا حسین کی شہادت ہوئی تو کیا آپ جانتے ہیں آسمان سے خون کی بارش ہوئی، پہاڑ روئے، پتھر روئے، چرند و پرند روئے۔ روایتوں میں یہ لکھا ہے کہ جناتوں نے نوحے کیے، جنات روئے، انسان روئے، ملائکہ روئے، ہاں ساری کائنات روئی۔ وجہ کیا ہے؟ ہم میں جب گھر میں کسی کی میت ہوتی ہے، گھر والے روتے ہیں، محلے والے روتے ہیں، اگر بہت بڑا ہے تو گاؤں والے روتے ہیں، اگر اس کا فائدہ پورے شہر کو ہوتا تو شہر والے روتے ہیں، مگر میرا حسین وہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ روتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کی ذات وہ ذات ہے جس ذات کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات پر اپنا فضل خاص فرمایا ہوا ہے۔ میرا حسین ساری کائنات کے لیے فائدہ مند ہے۔ جناتوں نے اس کو اپنا آقا مانا، انسانوں نے اسے اپنا مولا تسلیم کیا، کائنات کی ہر شے نے میرے آقا حسین سے محبت کی۔ ارے جو رسول کا محبوب ہے وہ خدا کا محبوب ہے، اور جو خدا کا محبوب ہے وہ ساری کائنات کا محبوب ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات وہ عظمت والی ذات ہے کہ اگر کبھی رو پڑتے اور سیدہ کائنات اپنے کام میں مشغول ہوتی تو رب حضرت جبرائیل کو بھیجتا اور سیدنا جبریل علیہ السلام امام حسین کا جھولا جھلایا کرتے تھے، جس کا جھولا فرشتے جھلاتے رہیں، لوریاں دے کے قدسی سلاتے رہیں۔ اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ وہ حسین شہید کربلا جس کی محبت اگر دل میں آ جائے تو ایمان مکمل ہو جائے۔ وہ حسین جس کی یاد میں رونا عبادت، وہ حسین جس کا نام لینا عبادت، وہ حسین جس کے ذکر کی محفل میں حاضری عبادت، وہ حسین جس سے محبت کرنے والوں کی منزلیں صرف خدا ہی جانتا ہے کہ وہ کس مقام و منزل پر فائز کیے جائیں گے۔ آخری ایک بات میں عرض کر دوں جس کو حضرت امام کمال الدین نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں رب کی عزت کی قسم، جب قیامت قائم ہوگی تو آقا حسین اپنے خون آلود چہرے کے ساتھ میدان قیامت میں نمودار ہوں گے، میدان قیامت میں تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، اور پھر عرض کریں گے الہ العالمین آج مجھے اذن شفاعت دیا جائے، آج مجھ کو شفاعت کی اجازت دی جائے۔ رب ارشاد فرمائے گا اے میرے محبوب کے محبوب، بتا کس کے لیے آج تجھے شفاعت چاہیے؟ جب تو نے اپنی زندگی کو میری رضا کے لیے میری راہ میں ختم
ختم کر کے شہادت کو قبول کر لیا ہے تو آج قیامت میں تجھے نا امید نہیں کروں گا. آج تو جو مانگے گا میں تجھے عطا فرما دوں گا. حضرت امام کمال الدین فرماتے کہ جب امام حسین یہ سنیں گے تو ارشاد فرمائیں گے اے میرے رب ذوالجلال مجھے اس محشر کی بھیڑ میں جہاں اپنے کو نہیں پہچانتا ہر کوئی بیگانہ نظر آتا ہے، اے رب مجھے ان لوگوں کو چن لینے دے جو دنیا میں مجھ سے محبت کرنے والے تھے، جو دنیا میں مجھ سے چاہنے والے تھے، جو دنیا میں میری یاد مناتے تھے، جو میرے غم میں آنسو بہاتے تھے. الہ العالمین آج ان کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما لے. رب ارشاد فرمائے گا اے حسین جس کے دل میں تیری محبت ہے اسے نکال لے، آج تو اسے جہاں پہنچائے گا ہم اس کو بھی جنت کی اسی منزل میں ٹھہرا دیں گے. یہ ہے مقام حسین. حق یہ ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سردار ندار دست در دست یزید، حقا کہ بنا لا الہ است حسین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو جائیں بارگاہ رسالت و علیہ رسالت میں صلاۃ و سلام کے لیے. دل بند مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، وہ شاہ کربلا کو ہمارا سلام ہو. دل بند سلام ہو، وہ شاہ کربلا کو ہمارا سلام ہو. وہ جس کے دم سے روشنی اسلام کو ملی، وہ جس کے دم سے روشنی اسلام کو ملی، اسلام کی جیا کو ہمارا سلام ہو. دل بند مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، وہ شاہ کربلا کو سلام ہو. وہ جس کے دم سے گلشن دی کو ملی بہار، وہ جس کے دم سے گلشن دی کو ملی بہار، وہ سبت مجتبیٰ کو ہمارا سلام ہو. سلام ہو.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله، الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذريتك وأهل بيتك وعلماء أمتك وأولياء ملتك وشهداء محبتك يا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة إلى حضرة روح النبي صلى الله عليه وسلم. اے خالق ہر بلند پستی، سستی سطا بکنز ہستی، علم و عمل و فراخ دستی، ایما و اما و تندرستی، ہیں مستحق عذاب کے یا لائق کرم، اس نقطۂ نظر سے خدا را نہ ہم کو دیکھ، دامن میں ہمارے کیا ہے گناہوں کے ماں سوا، اے رحمت دوام تو اپنے کرم کو دیکھ. الحمدللہ الذی قال فی شان حبیبہ الکریم علیہ التحیۃ والتسلیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق اللہ